الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مماثل له سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا مولا کی بارگاہ اقدس انور کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہ رب العزت سب کی عظیم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم۔ استو سے
است حسین دین است حسین دین بنا است حسین شاه است حسین بادشاه است حسین دین است حسین دین پناه است حسین سردار دست در دست یزید سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا جاست حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناه است حسین معزز و محترم سامعین کرام حاضرین مجلس واجب الاحترام قابل صد احترام شمع جمال مصطفی کے پروانوں گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں یہ ماہ محرم الحرام شریف کا وہ شان والا عظمتوں والا مہینہ مقام اور مرتبہ والا مہینہ جس مہینے کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے ہیں 10ویں کا حضور نے روزہ رکھا یہودیوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے کیوں روزہ رکھا اس میں تو ہمارے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العزت نے سمندر کے اس کشتی لہروں سے نجات عطا کی آپ پار کنارے لگے ہم تو اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں آقا نے فرمایا یہودیو میں تم سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں ہمارا حق ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں تم ایک رکھتے ہو ہم دو رکھتے ہیں برادران کی مکان الحمدللہ اس ماہ محرم الحرام کے اندر سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ نے دین کی سربلندی کے لیے دین کی بلندی کے لیے اور دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جانیں اپنے گھرانے والوں کی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کی اور دین اسلام کو چار چاند لگا دیے دین کو بلندیاں عطا کر دی تو برادران ذی وقار
اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، رب العزت کا کلام فرما رہا ہے۔ فرمایا لوگوں میں نے اپنے نبی کے گھرانے والوں کو کیا شانیں دی؟ جانتے ہو میں نے کیا عظمتوں سے نوازا، میں نے کتنی بلندیاں عطا کی۔ بے شک ساری مخلوق میری ہے، سبھی کو پیدا کرنے والا میں ہوں، مگر میں چاہوں جس سے بلندیاں عطا کر، میں چاہوں جس سے شانیں دوں، میں چاہوں جس سے عظمتوں سے نوازوں۔ فرمایا میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، میں قدرتوں کا مالک ہوں، میں جیسا چاہوں میں کرتا ہوں۔ اور فرمایا میں نے کیا کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ارادہ کیا قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرمایا انما یرید اللہ نے ارادہ کیا۔ ارادہ ہے کیا؟ وہ اللہ ہی بہتر جانتا تھا ارادہ کیا ہے۔ بس سمجھانے کے لیے ہم بھی عرض کر دیتے ہیں، ورنہ وہ جانے اور اس کی شانیں اور اس کی عظمت ہی جانے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا ارادہ کیا ہے۔ سورہ یاسین کا فرمایا انما امرہ، اس کا امر اس کا حکم، اس کا جب حکم ہوتا ہے وہ حکم ہے کیا، وہ امر کیا ہے؟ اور قرآن سے پوچھو اے رب کلام تو ہی بتا امر کیا ہے؟ ارادہ۔ یہ بات بڑی اونچی ہے، سمجھ سے بالا تر بات ہے، لیکن قرآن نے بیان کیا اس لیے ہم تو بیان کرتے ہیں۔ فرما امر کیا ہے؟ اس کا ارادہ۔ اب ارادہ پوچھتے ہیں قرآن ارادہ کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ جو فرمایا رب العزت نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ کیا کس چیز کا؟ اے نبی کے گھرانے والوں یہ ارادہ کیا کہ تمہیں پاک صاف ستھرا بنا دے۔ اور جب ارادہ کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، ارادہ کیا ہے؟ فرمایا شیء، ارادہ کیا ہے؟ آپ ذرا مشکل میں پڑ گئے، انشاءاللہ کوئی بات نہیں، آسانی آتی جائیں گی۔ ارادہ کیا ہے؟ شیء، سبحان اللہ، شیء کیا ہے؟ بات نہیں ہوتی جا رہی ہے۔ فرمایا ارادہ کیا ہے؟ شیء، انما امرہ اذا اراد شیئا، شیء، اور وہ شیء ہے کیا؟ اس سے اللہ فرماتا ہے، اس شیء کو اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ان یقول لہ، اور اس کو کہتا ہے ان یقول لہ، اور اس کو فرماتا ہے کن ہو جا، ویکون، ہو جاتی ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ کون ہو جا، ویکون، ہو جاتی ہے۔ اور یہاں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، فرمایا اللہ ارادہ فرماتا ہے کس چیز کا؟ دور کرنے کا۔ کیا فرماتا ہے؟ دور کرنے کا۔ کیا دور؟ فرمایا رجس، رجس، کمزوری، پلیتی۔ فرمایا اللہ ارادہ فرماتا ہے اے میرے نبی کے گھرانے والوں تم سے یہ ریاض دور فرما دے۔ جب ارادہ کیا تو پھر ہو نہیں گیا، پھر کل پھر ہو گیا، پھر رہتا کیا ہے؟ کوئی چیز نہیں رہتی، کمزوری بھی نہیں رہی، رجس بھی نہیں رہا، سستی بھی نہ رہی، قائلی بھی نہ رہی۔ فرمایا ہم نے تم
تم سے رجس کو اے میرے نبی کے گھرانے والوں تم سے دور کر دیا اور کیسا بنا دیا؟ اللہ اکبر. اہل البیت اے نبی کے گھر والوں پھر تمہیں بنا کیا دیا؟ سبحان اللہ. وَيُطَّهِرَكُمْ پاک تمہیں پاک صاف بنا دیا تطہیرا اور ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے. ایسا پاک کیا پاک کرنے والا رب ہے. بہت لوگوں کو چڑ بھی آتی ہے اس بات کے رب سے لڑے نہ چڑ پتہ چلتا ہے. جتنی شان اللہ نے نبی کی کرانے والوں کی کیوں دی؟ رب سے پوچھو, رب سے پوچھو جس نے دی ہے, رب سے پوچھو جس نے نوازا ہے, رب سے پوچھو جس نے کرم فرمایا ہے, اور رب سے پوچھو جس نے اپنے حبیب کے کرانے والوں کو عزتوں کے تاج بنایا ہے. اللہ نے دی کچھ عزت دی اللہ نبی کے گھرانے کو. بولتے نہیں ہو یار, ہم تو بول بول کر بھی انشاءاللہ حقیقت جانیت مغلے بھی کرتے جا رہے ہیں. میرا تو علاج یہی ہے, گلا خراب ہوتا ہے ایسا بیٹھتا ہے نہ میں جب تقریر کرتا ہوں حضور کی نشان اور عظمتوں کا بیان ہوتا ہے گلا خود بہت کھلتا جاتا ہے. تم بھی اگر چاہتے ہو یہ بھلے گلوں کی تکلیفیں یہ گردن کی تکلیفیں دور ہو جائے کھل کر کہو سبحان اللہ, للکار کر کہو سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے حسن رضا فرماتے بے ادب گستاخ فرقی کو سناتے ہیں حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستانے اہل بیت. سستی رکھی نہیں رب نے, کوئی رجت رکھی نہیں ہے. پھر جو کہا جاتے ہو جی یہ ہو گیا وہ گیا, کہو پھٹے وہ بدبختہ کچھ نہیں ہوا وہ بلند ہو گئے. آئے نہیں واہ واہ کیا بات رضا اس چمنستان نے کرم کیا ہے. نہیں آئے نہیں وہاں تو ہوا آئے بولو بولو واہ واہ اے حسین تو نے قربانی دے کر دین کو بجا لیا. تو نے اسلام کی گرتی ہی دیوار کو اٹھا لیا. واہ میری امام احمد رضا فرماتے ہیں واہ کیا بات, واہ کیا بات رضا اس چمنستان نے کرم کیا. زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول. اللہ برادرانی اس وقت عرض یہ کر رہا ہوں رب نے فرمایا میں نے کیسا پاک کیا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق تھا. اب رب جانتا ہے کیسا, ہمیں کیا خبر, ہم تو اندھے ہیں, ہمیں چیزوں سے کی خبر نہیں ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کون کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. برادر نزی وقار سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں رہے. حضور کے چچا جناب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی بیوی آپ کی زوجہ محترمہ نبی کریم کی چچی ایک دن خواب دیکھی ہیں. کیا خواب دیکھا کہ حضور کے جسم اطہر سے گوشت کا ٹکڑا کٹا اور میری گود میں آ گیا. خواب دیکھا
حضور کی چچی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، آئی خواب دیکھا کہ حضور کی جسم اطہر کا گوشت کا ٹکڑا کٹا اور حضرت عباس کی بیوی فرماتی ہے میری گود میں آیا، میں بڑی پریشان ہو گیا، یہ تو کوئی ڈراؤنا خواب ہے، کوئی خطرناک خواب ہے۔ اٹھتی ہے، صبح کی نماز آگی، بعد میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، چہرے پر بڑا غم ہے، غم کے آثار ہیں، پریشانی کے آثار ہیں۔ بعض کا انسان خواب ایسا دیکھتا ہے نا تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتے چلو جی مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان سے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں، میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے کہ رات تو میری نیند ہی اڑ گئی، میرا تو جسم میں تو پسینہ پسینہ ہو گیا، یہی ہو جاتا ہے نا۔ تو حضور کی چچی نے خواب دیکھا، پریشان ہو گئی، صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور چہرے پر غم کے آثار ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا نا میری چچی آ رہی ہے، حضور نے دیکھا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ چچی پریشان ہے، میرے نبی سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے، ذرا غور تو کرو نا۔ میرے امام احمد رضا عقیدہ بتاتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے، فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے سریعش ہے ان کی گزر، سریعش ہے ان کی گزر، دل فرش پہ ہے ان کی نظر، ملکوت و رب کو کیا شے ہے آقا جو تجھ بھی آیا، دل کی اتھا گہرائیوں میں بھی جو کچھ ہوتا ہے میرے رسول جانتے ہیں، اللہ کے جانے سے جانتے ہیں، میرا نبی جانتا ہے اس کے دل میں ایمان کس ترتیب پر ہے، سارا تو جانتے ہیں، رب نے بنا دیا۔ حضور نے دیکھا میری چچی پریشان ہے، حضور نے فرمایا چچی کیوں پریشان ہو، کس چیز نے تمہیں پریشان کر دیا، کیوں غمگین ہو، تمہارے غم کے آثار تمہارے چہرے پر عیاں ہیں، کس چیز نے تمہیں غم میں مبتلا کر دیا، کس چیز نے تمہیں پریشان کر دیا۔ سبحان اللہ، پتہ ہے مگر دوسروں کو بھی تو بتانا ہے، ہم نے خبرداری پہنچتی نا بھائی، کہ حضرت عباس کی بیوی اپنی زبان سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا، بڑا خوفناک خواب دیکھا۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا چچی کون سا خواب دیکھا تم نے، کون سا ڈراؤنا خواب، کون سا خوفناک خواب؟ عرض کرتی یا رسول اللہ فدا کا ابی امی یا نبی اللہ، میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کا ٹکڑا کٹا اور میرے گود میں آیا، میرے نبی مسکرا پڑے، حضور مسکرا پڑے، ان کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ میرے امام احمد رضا نے کوئی بات جانے نہ دی، میرے نبی مسکرائے تو بات لکھ دی، میرے نبی چلے تو بات لکھ دی، میرے نبی چلے گفتگو کی تو کلام لکھ دیا۔ برادر عزیز وقار میرے نبی نے بات سنی تو میرے امام احمد رضا کا قلم چل گیا، سنی نا تو قلم چلا، دور نزدیک سے سننے والے وہ اے احمد رضا تیری عظمتوں کو سلام، تیری شان غفتوں کو سلام، تیرے مقام و مرتبہ کو سلام، تیری قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میرے نبی چلے نا تو کہا ہے کلام الہی یہ شمس و ضحا، تیرے چہرے نور و فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ
بات یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی نے کھا ہی چاہا، ہے کلام الہی نے کھا ہی چاہا تیرے شہروں کلاموں پھکا کی قسم۔ میرے نبی چلے تو شہر کی قسم۔ حضور مسکرائے تو کہا ان کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، مستبسم کی عادت میں لاکھوں سلام۔ میرے نبی مسکرائے۔ سیدنا عباس کی بیوی حیران ہو گئی کہ میں نے اتنا رونا خواب دیکھا اور حضور مسکرا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میری چچی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت میری بیٹی فاطمہ تو زہرا کو بیٹا عطا کرے۔ میری لفظ جگر، میری نوری نظر، فرمایا حسن کی ماں کو رب بیٹا دے گا، وہ تیری گود میں پرورش پائے گا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میری نبی کی اہل بیت اطہار کی رگوں میں آج بھی میرے نبی کا خون دوڑ رہا ہے، آج بھی ان کی آنکھوں اور چہروں پر میرے نبی کا نور چمکتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر میں کوئی کہے گا تم اپنی طرف سے بات کر رہے ہو، نہیں، میں پیر مہر علی شاہ کی کتاب میرے منیر سے حضرت شیخ عبدالحق محدثی دہلوی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدثی دہلوی جو میرے نبی کی بارگاہ کا حضوری ہے، وہ فرماتے ہیں وہ نور آج بھی حضور کے چہروں پر چمکتا نظر آتا ہے، اور ان کی آنکھوں میں آج بھی وہ نور چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں شاہ عبدالحق محدثی دہلوی تم نے ٹھیک کہا، میں بھی تو کہہ دوں، میری بات بھی تو سنو نا۔ اور فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب اللہ اکبر۔ جب سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام زمین پہ قدم رنجا فرما ہوتے ہیں، رب نے سب سے پہلے فرشتوں کو بھیجا۔ اللہ آقا تشریف لائے، حضور نے فرمایا ہاں مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ کہیں فرماتے میری بیٹی کا بیٹا، کہیں فرمایا میں تو میرا بیٹا، کہیں فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے سید ہیں، سردار ہیں، کہیں فرمایا حسن میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ برادران نے فرمایا حضور نے اپنی طرف فرمایا کہ یہ میرے بیٹے۔ حضور نے فرمایا ہر ایک کی اولاد اس کے باپ کی طرف سے ہوتی ہے، اولاد باپ کی طرف سے ہوتی ہے نا؟ تو فرمایا نہیں، میری اولاد میری بیٹی کی طرف سے ہے۔ میرے نبی کے اختیار، میرے نبی کے اختیارات ہیں۔ فرمایا میری اولاد میری بیٹی فاطمہ تو زہرا سے۔ اللہ اکبر۔ برادران جی مکار، جب آقا حسین تشریف لائے اس کائنات کے اندر قدم ٹکایا، اس دھرتی کو بسایا، اور اسلام اور دین بھی مسکرایا۔ حضور فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں جب حسین پاک اٹھا کر لائے، حضور اپنی گود میں لٹایا۔ حسن و جمال بے مثال ہے، تو ہے عین نور، تیرا گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔
کتنا حسن ہے حضرت امام حسین پاک کا، کیا مثال دی جا سکتی ہے۔ یزدجرد کی بیٹی میں شہر بانو وہ ایران کی شہزادی ہیں جو حضرت امام حسین کے عقد میں آئی، شہزادی ہیں، ان کو بھی اپنے حسن و جمال پہ ناز تھا۔ جب عقد میں آئی امام حسین کے تو حضرت مائی شہربانو کے جسم پر جب چہرے پر نگاہ پڑی تو حسین پاک کے حسن و جمال پہ آپ کی زلف عنبری پر جب یزدجرد کی بیٹی مائی شہربانو کی نگاہ پڑی اور حضرت حسین کا حسن و جمال دیکھا، آنکھیں ہیں تو بے مثل و بے مثال حسین و جمیل، زلفیں ہیں تو دلوں کو موہ لینے والی ہے، اور حسن چہرہ حسین پاک پہ جو جمال ہے نگاہیں اٹھتی نہیں ہے، تو حضرت مائی شہربانو کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، اپنا حسن بھول گئے۔ پھر انہی سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئی، انہی کے بدن سے امام زین العابدین پیدا ہوئی، پھر آگے سادات کی آگے نسل چلی۔ برادران جی ہوگا آج یہ کر رہا، اب کیسا منظر ہوگا کہ میرا نبی تو وہ حسن جمال کا پیکر ہے، اے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، اور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ بھی کیا خوب فرمایا نا، اس صورت نو میں جانا، حضور کی صورت ہے نا، حسن ہے، جمال ہے، فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، ارے سچ آکھاں یہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان آکھ سب بڑی ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان و عظمت مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھاں کتھے جا رہی ہے۔ اور سریکی کا وہ شہنشاہ میں بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا کے حسن و جمال میں سبحان اللہ، آج دن پر کو ہم نے دیکھ لیا، حق مظہر کو ہم نے دیکھ لیا۔ برادرین اس وقت میرے نبی کا حسن اور پھر حضور کے نواسے کا حسن ایسا معلوم ہوتا ہے نا بھئی، جیسا کہ ریل دیکھیے، ریل وہ ریل گاڑی نہیں ہے جس کے اندر قرآن رکھا جاتا ہے، رول کہتے ہیں اسے آپ نے اپنی زبان میں، اس کے اندر سے قرآن رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی دیکھ رہے ہیں اپنے نواسے حسین کے چہرہ اور اپنے نواسے حسین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں کو بوسہ دیتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، رخسار کو بوسہ دیتے ہیں۔ حضور پیار فرما رہے ہیں، اتنے میں فرشتوں کی ایک لائن آئی، قطار آئی، ایک قطار آئی، اس قطار کے اندر ایک ایسا فرشتہ بھی تھا جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، جلے ہوئے ہیں، جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، پر جلے ہوئے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں فرشتوں نے سلامی عرض کی، مبارک بات پیش کی، وہ فرشتہ بھی ان کے پروں پہ سہارا لے کر حاضر ہوا۔ حضور فرمایا کیا ہوا اس سے؟ اللہ پتہ تو ہے
علم ہے. یہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کتنے بڑے لعنتی ہو. نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں نہیں، نماز ہوتی وہ ہے جس نماز میں نبی کا خیال آ جائے. نماز ہوتی وہ ہے جس نماز میں حضور کا خیال ہے. گھر شوق نہ ہو میری نماز کا امام. علامہ کہتے ہیں گھر شوق نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. عرض کی حضور جب آپ معراج کی رات آسمان کی بلندیوں پہ تشریف لے گئے، رب العزت نے فرمایا، وہ فرشتہ اپنی کہانی عرض کر رہا ہے، اپنی آپ بیتی عرض کر رہا ہے. یا رسول اللہ جب آسمان کی بلندیوں پہ آپ تشریف لے گئے معراج کی رات، رب العزت نے فرمایا فرشتوں میری یہ بات کی کہانی چھوڑ دو. سبحان اللہ. میری عبادت، میرا میری تصویر، میرے حضور قیام، میرے حضور رکوع، میرے حضور سجدہ کرنا ختم ہو. یا اللہ خیر تو ہے تو میرا نتیجہ دھوم یہ تھی اخراج دلا رہا. برادران زیوکار اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی ضرورت ہے. ہمیں نام احمد لانے بڑی گہری بات ہے، تصوف کی اعلیٰ بلند و بالا کی، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی طرف گئے. کہتے ہیں محمد یار بھی کہتے ہیں سچ کہا تم نے احمد رضا، سچ کہا تو میری بھی تو سنو نا. کہتے ہیں اتھاں عبد سڑ رہے گئے، اتھاں اکنال ملی رہے گئے، دماغی کو چکر لے رہے، الٹی جال کیا اتھاں جب دی جائے حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا. بشر ارشد پاک شاہ سکتا. یا رسول اللہ رب نے فرمایا میرا یار آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے، میرا یار آ رہا ہے، وہ باس تخلیقی کائنات آ رہا ہے. ان کے استقبال کے لیے سبحان اللہ. عبادت پیچھے، میرے یار کو سلوٹ پہلے. اب ڈیلی ڈیلی تمہارا سبحان اللہ. کھل کر کو سبحان اللہ. او قیام میں کھڑے ہونے والوں، رکوع میں جھکنے والوں، سجدے میں سر رکھنے والوں، کھڑے ہو جاؤ میرے یار کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارو. سبحان اللہ. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان پروں کی لطافت میں لاکھوں سلام. عرض کرتے ہیں فرشتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا میں اللہ کی عبادت میں اتنا مستغرق تھا، اتنا گم تھا، مجھے خبر ہی نہیں. آقا تم پاس سے گزر گئے. سبحان اللہ. تم پاک سے گزر گئے. کیسے گزرے؟ ایسے گزرے کہ تم یوں گزر گئے. جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے، میکائیل بھی پیچھے رہ گئے، وہ پیچھے رہ گئے، میرے نبی آگے گزر گئے. اس لیے میرے امام احمد رضا نے دیکھا میری رات کی رات پیچھے رہ گیا. جبرائیل میکائیل پیچھے. آواز دی دولہا سے کہہ دو، دولہا سے کہہ دو پیارے، دولہا سے کہہ دو. بعض اوقات یہ ہوتی ہے براتیں ہوتی ہیں دور دور جاتی ہیں، جب دولہا آگے نکل جاتے تو پھر فون کھڑکایا جاتا ہے، بہرحال لوکا جانا اصل پیچھے رہ گئے، براتی پیچھے رہ گئی، تم کتنے پہنچ گیا. دولہا سے کہہ دو پیارے سواری کو روکو، ہے مشکل میں
براتی پرخار وادی ہے، مشکل میں براتی میکائیل بھی براتی ہے، اسرائیل بھی براتی ہے، جبرائیل بھی براتی ہے، سب پیچھے فرشتوں کی طاقت کتنی ہے یہ الگ بات ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ میں عبادت میں مستغرق تھا، رب نے فرمایا میری یاد کی تعظیم کے لیے جو سلامی دی تو نے، تو میرے رب نے میرے پر کو جھلا دیے، میرے باغ کو کھا دیے۔ میرے نبی نے فرمایا آ جاؤ، حضور نے فرمایا ادھر لے آؤ۔ آپ نے اپنے شہزادے حسین پاک کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، وہ چمکتا دمکتا خوبصورت حسین جمیل ہاتھ، سبحان اللہ، کتنا حسن ہوگا ان ہاتھوں میں، کتنا جمال ہوگا ان ہاتھوں میں، کتنی وہ حسین و جمیل انگلیاں ہوگی، سبحان اللہ، جن انگلیاں کی شان یہ ہے کبھی حضور کے ریش مبارک میں، کبھی میرے نبی کی زلفوں میں، کبھی زلفوں میں حضور کی زلفوں کے ساتھ کھیلے حسین پاک، کبھی حضور کے کندھوں میں بیٹھ کر حضور کے ریش مبارک میں انگلیاں پھیر رہے ہیں۔ میرے نبی نے اپنا ہاتھ، اپنے نواسے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھ لیں میری طرف، اس فرشتے کے پر پہ پھیرا، فرشتے کے پر پہ پھیرا اور اس کے پر تر و تازہ ہو گئے، اس کے پر بولو فرشتے کے پر تر و تازہ ہو گئے۔ آیا تھا تو کسی کا سہارا لے کر، مگر میرے حسین پاک نے اسے دوسرے کے سہاروں سے بے نیاز کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے یہ وہ ہستیاں ہیں جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے رب اسے بھی اعلیٰ زندگی عطا کرتا ہے۔ آخری بات کہہ کر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ برادران زیباکار، ضیاء حرم ایک رسالہ نکلتا ہے بیلا شریف سے، اس کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ قادری سلسلہ کے بزرگ گزرے ہیں، عالم دین گزرے ہیں، ماہر غلام محمد خان، ماہر محمد خان، بہت ساری ان کی کتابیں بھی، تصنیفات بھی ہیں۔ وہ انہوں نے کتاب شروع کی شہید کربلا، کتاب انہوں نے شروع کی شہید کربلا، کتاب کا نام ہے شہید کربلا۔ جیسے شروع کی بس طبیعت ناساز ہو گئی، بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا۔ ایک دن اسی موت کے انتظار میں ہے، آنکھ لگی، ادھر آنکھ لگی ادھر قسمت جاگ اٹھی، پاک حسین کیا دیدار نصیب ہو گیا۔ میرے حسین پاک کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا محمد خان لبیک یا حسین حاضر۔ فرمایا تو نے جو کتاب لکھی ہے نا مجھے بڑی پسند ہے، تو نے جو کتاب لکھی ہے نا شہید کربلا مجھے بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے مجھے، لیکن ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ کون کہتا ہے وہ مر گئے، وہ تو کیسے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں۔ حضور بیمار ہوں، ڈاکٹر نے علاج کر دیا، فرمایا تجھے کتاب مکمل کر، امام حسین پاک نے خواب میں فرمایا یہ ضیاء حرم کے اندر میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، اگر دیکھنا چاہے اس کے اندر یہ ہے۔ حسین پاک نے فرمایا او محمد خان یہ کتاب مکمل کرنے میں کتنا عرصہ تجھے لگے گا؟ پہلے فرمایا آپ نے آسمان کی طرف دیکھنا، لوح محفوظ کی طرف، فرمایا ہاں باقی تیری عمر ختم ہو چکی ہے، تیری عمر ختم ہو چکی ہے، اب بتا تجھے کتاب مکمل کرنے میں کتنا عرصہ درکار ہے؟ ہوگا کیا؟ عرض کرتے ہیں حضور 3 سال،
کیا کی حضور 3 سال آپ نے ہاتھ اٹھا دیے. محمد خان بار محمد خان ہم تو کہتے ہیں ہاتھ اٹھائے. فرمایا اے محمد خان میں نے رب سے تیری عمر کے اضافے میں 3 سال اور تجھے عطا کر دیا. جب ان کی زندگی کا آخری وقت تھا نا تو وہ کہنے لگے بھائی بات راز کی ہوتی ہیں ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات آج میری زندگی کا آخری دن ہے. کتاب بھی مکمل ہو گئی شہید کربلا کتاب بھی مکمل ہو گئی اور میری زندگی کا آخری دن ہے. وہ جو 3 سال مجھے میرے امام حسین علیہ السلام نے رب سے ماں کر دیے اور میری عمر کے 3 سال بڑھے ان میں سے آخری دن آج کا ہے. برادری کے وقال وہ امام علی مقام وہ امام حسین علیہ السلام جن کی شان یہ ہے کہ فرشتے کے پر پہ ہاتھ پھیرے اس کے پر تر و تازہ ہو جائے. مال محمد خان ہم دم کی عمر ختم ہو رب سے 3 سال اور کر دیں. یہ اللہ اپنے بندوں کی شان دے عطا کرتا ہے عصمت عطا کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن دونوں نے سنت ادا کریں وہ سنتیں بھی ادا کر